سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، فلسطینی علاقوں میں فوجی کارروائیاں روکنے، شہریوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، کہا خطے میں استحکام کے لیے 2 ریاستی ایجنڈے پر عمل کرنا ہوگا۔ برطانیہ میں اسرائیل کے لیے لڑاکا طیارے بنانے والی 4 اسلحہ فیکٹریوں کے خلاف ورکرز کا احتجاج، اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والی 4 فیکٹریوں میں کام بند، فلسطین کی آزادی کے بینرز اٹھائے، ہزاروں مظاہرین نے 4 فیکٹریوں کا گھیراؤ کر لیا، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے اور حکومت سے مستقل جنگ بندی کی حمایت کرنے کا مطالبہ۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا، ڈنمارک حکومت نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ڈینش پارلیمنٹ میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کا بل کثرت رائے سے منظور، بل کی حمایت میں 94 اور مخالفت میں 77 ووٹ آئے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا مجرم قرار دیا جائے گا، 1 یا 2 سال تک جیل اور جرمانے کا سامنا ہوگا۔ کراچی کے عرشی سینٹر میں آتش زدگی 5 جانیں لے گئی، فائر بریگیڈ کے عملے نے 18 گاڑیوں کی مدد سے 3 گھنٹے میں آگ پر قابو پایا، پاک بحریہ کے عملے نے بھی مدد کی، 50 سے زائد دکانیں مکمل جل گئی، تاجروں کو کروڑوں کا نقصان، 300 سے زائد افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا، عرشی مال آتش زدگی کا مقدمہ جوہرآباد پولیس نے درج کر لیا، عرشی مال کی جانچ مکمل، SBCA نے رہائش کے قابل قرار دے دیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو پوری طرح متاثر کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے، قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے، پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کو سیکیورٹی امور انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ دی گئی، آرمی چیف نے پاک فوج کے جوانوں سے ملاقات میں بلند جذبے کو سراہا۔ افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ، دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں پاکستان سر فہرست، 23 میں سے 17 دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان کو نشانہ بناتی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہ تنظیمیں پاکستان، چین، امریکہ سمیت 53 ممالک میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی پیچیدہ اور غیر یقینی ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا 60,000 کا ہندسہ عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے، حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے، کاروباری افراد بیرون ملک منڈیوں کو اپنا ہدف بنائے، امید ہے آئندہ کامیاب کمپنیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب، انوار الحق کاکڑ نے کیڈٹ کالج کوہاٹ کا دورہ بھی کیا، کہا جدید تعلیم کا حصول ہماری ترجیح ہے۔ نیب کی استدعا مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس پر اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت بھجوانے کی نیب استدعا مسترد کر دی۔ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا۔ میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ٹک ٹاک، نہ گالم گلوچ، نہ ہی گیٹ نمبر 4 کی سیاست آتی ہے، کہیں اور دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، صرف عوام کے پاس جاؤں گا۔ بلاول بھٹو کا اعلان، بزرگ سیاستدانوں کے پاس ملکی مسائل کا حل نہیں۔ سابق صدر آصف زرداری سے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات، عبدالقدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، سابق صوبائی وزیر سکندر عمرانی بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، آصف زرداری نے پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔
مسلم لیگ نون کا نئی حلقہ بندیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان، الیکشن 8 فروری کو ہوں، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا چاہیے، نہیں چاہتے کوئی بھی جماعت انتخابی عمل سے باہر ہو۔ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے، نئی حلقہ بندیوں سے شہباز شریف کے ساتھ میرا حلقہ بھی متاثر ہوا۔ حلقہ بندیوں پر ہمارے تحفظات ہیں، نئی حکومت کے آنے کے بعد معیشت میں بہتری آئے گی۔ ایک شخص نے پاکستان میں کون سے کارخانے لگائے جو ملک ترقی کرتا؟ نواز شریف نے کیسز ختم کرائے اور فرشتہ بن گئے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سیاسی حریفوں پر کڑی تنقید۔ نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دیگر جماعتوں سے ایک بار پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا پاکستان میں سب چور یہی لوگ مجرم ہیں، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بہاولپور چڑیا گھر میں شیر کے پنجرے میں شہری کی ہلاکت، جاں بحق شخص کی شناخت بلاول کے نام سے ہوئی، لاہور کا رہائشی تھا۔ بلاول پولیس کا ریکارڈ یافتہ نکلا، 3 مقدمات میں مختلف تھانوں میں چالان بھی ہو چکا۔ بہاولپور پولیس نے ریکارڈ لاہور پولیس کو بھیج دیا۔ اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کا آج سے دبئی میں آغاز، افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال مد مقابل ہوں گے۔ 17 دسمبر تک جاری رہنے والے ایونٹ کے میچز آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ میں ہوں گے، فائنل دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ ٹائم میگزین 2023 کی بہترین شخصیت قرار۔ 33 سالہ گلوکارہ کے رواں سال ورلڈ ٹور نے کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سال کی بہترین شخصیت کا اعزاز حاصل کرنے پر ٹیلر سوئفٹ نے خوشی کا اظہار کیا۔